اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت سے ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 33 شروع ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں جی اس طویل آیت کے انالیسس کی طرف۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو اس طویل آیت میں پہلا جملہ ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پہلا جملہ ہمارے سامنے وقفی دو علامات نظر آ رہی ہیں، ایک ہے لا اور دوسری ہے جیم۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ وقف کی علامت لا تک ہی اپنا پہلا جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فا سے جملہ شروع ہو رہا ہے۔ فا کو استنافیہ بھی مانا جا سکتا ہے اور عاطفہ بھی مانا جا سکتا ہے، کیونکہ مضمون جو ہے وہی چل رہا ہے طالوت والا۔ لما یہ ظرفیہ ہوتا ہے، اور ہینیہ اسے کہتے ہیں جب یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے، اور اس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے بعد بھی دو جملے آتے ہیں۔ ایک کو ہم شرط بنا لیں اگر آسان ترکیب کرنا چاہیں تو، اور جو دوسرا جملہ آئے گا اس کو ہم جواب الشرط بنا لیں گے۔ تو یہ جو جیم آ رہا ہے، جیم وقت کی علامت آپ دیکھ رہے ہیں نیچی لائن میں، یہ اس لمحہ کے لیے جواب الشرط بن جائے گا، تو اس کو میں نے اس لیے پہلے سے ہی الگ کر لیا ہے۔ اور اگر مشکل ترکیب کرنا چاہتے ہیں تو پھر لمحہ کو ظرفیہ کہہ کر جو فصل طالوت بالجنود ہے، اس کو مضاف الیہ بنایا جاتا ہے لمحہ کے لیے، اور پھر ظرف اور مضاف الیہ کو آگے جو قال ان اللہ مبتلیکم بنہر آ رہا ہے اس کے متعلق قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو آسان ترکیب یہ ہے کہ لمحہ کو ہم ظرفیہ ہینیہ ظرفیہ کہیں، اور اس میں شرط کے معنی شامل کرتے ہوئے آگے دو جملے ہم شرط و جواب الشرط کے بنا لیں۔ تو آسان ترکیب ہم فالو کرتے ہیں۔ تو شرط والا جو جملہ بن رہا ہے وہ ہے فصل طالوت بالجنود، اور لمحہ کو جب ہم ظرفیہ کہیں گے تو ظاہر بات ہے اس کو پھر ہمیں مفعول فی ماننا پڑے گا مقدم فصل فعل کے لیے، جس طرح اذا کو ہم ٹریٹ کرتے تھے، تو اسی طرح ہم انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی فصل فعل ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باب ضربہ سے استعمال ہوا ہے، فصل یفصل فصلاً۔ اس کے معنی ہے دو چیزوں کے درمیان دوری کرنا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا، فیصلہ کرنا۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے، فصل یفصل فصولاً، تو اس کے معنی ہوتے ہیں شہر سے نکلنا، روانہ ہونا۔ آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے، تو چونکہ یہاں پر یہ روانہ ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے اسے ہم باب نصر سے مانیں گے۔ مزید میں دیکھ رہا تھا کہ یہ فصل سے مشتق ہے جس کا معنی جدا کرنا ہے، لیکن یہاں یہ انفصل بامعنی جدا ہونا ہے، یعنی باب انفعال سے جب استعمال ہوتا ہے کوئی متعدی فعل تو وہ لازم کا معنی دیتا ہے، اور فصل کا مفعول اکثر حذف ہوتا ہے، اس لیے یہاں چونکہ یہ لازم معنی میں استعمال ہو رہا ہے اس لیے اس کو با کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ اہم مزید انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بار فصلہ فعل آ گیا، فعل ماضی ہے، پہلا سیکھا ہے تو فاعل آگے آ سکتا ہے، اور آگے فاعل آ رہا ہے طالوت جو کہ مرفوع ہے، لہٰذا طالوت اس کا فاعل ہو گیا، اور بالجنودی جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں با حرف جر ہے، اور الجنود جند کی جمع ہے۔ بالجنود کو ہم فصلہ کے متعلق کر لیں گے، اور اگر جو میں نے آپ کے سامنے انفارمیشن رکھی ہے کہ اس کو متعدی بنایا گیا ہے با کے ساتھ، تو یہ پوائنٹ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ بہرحال فصلہ فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط ہو گیا، جس کا پھر جواب الشرط آ رہا ہے قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ اور شرط والے جملے کا اگر ہم ترجمہ کریں تو کچھ یوں بنے گا،
پھر جب روانہ ہوا طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ. سمپل جملہ ہے، سمپل ترجمہ اس لیے ہم کر رہے ہیں. اب جواب الشرط کو ہم انالائز کرتے ہیں. قالا فعل ہے، جب بھی قالا آتا ہے اس کا فاعل ہوتا ہے، اس کا متعلق ہو سکتا ہے اور اس کا مفعول بھی جسے مقول القول کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے. تو قالا کا فاعل جو ہے مرفوع تو کوئی ہے نہیں، تو ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا اور وہ ضمیر لوٹے گی طالوت کی طرف، اور متعلق اس کا ہے نہیں، لام کے ساتھ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. ہاں مقول القول جسے ہم مفعول بھی بنائیں گے وہ ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر. ان حرف حروف مشبہ بالفعل ہے جس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. اسم منصوب ہوگا، خبر مرفوع ہوگی. اسم انا کا اسم جلالہ ہے اس لیے آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، اور خبر جو ہے اس کی مرفوع ہوگی جو کہ مبتلیکم ہے اور یہ مرفوع ہی ہے. مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے مبتلیکم جس میں مضاف مبتلی ہے. پہلے اس لفظ کو ذرا دیکھ لیں، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں باب افتعال سے ابتلاوا یبتلیو ابتلاون. بالام واو مادہ ہے، باب افتعال میں آیا، چینجز کے بعد ابتلا یبتلی ابتلاءن بنا. اس کے ایک معنی ہے اہتمام سے آزمانا، آزمائش میں ڈالنا، اور دوسرے معنی ہے الٹنا پلٹنا. پھر مزید نیچے لکھا ہوا ہے کہ مبتلن اصلاً مبتلون ہے، اسم الفاعل ہے اور آزمانے والا جس کے معنی ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے. اسم منقوص ہم جانتے ہیں کہ وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ما قبل کسرہ ہوتا ہے، جیسے ہادی، قاضی، وادی. اسی طرح مبتلی یہ بھی اسم منقوص ہی بنے گا. تو اسم منقوص کو مرفوع اور مجرور فارم میں دو زیر کے ساتھ شو کیا جاتا ہے. ہادن، ہادن مرفوع بھی ہوگا مجرور بھی ہوگا. ہاں منصوب وہ ہادین نارمل جس طرح ہوتا ہے دوسرا اسم اسی طرح ہوگا. اسی طرح یہ جو مبتلی ون تھا جسے مبتلیون بنایا گیا پہلے اور پھر اس میں منقوص ہونے کی بنا پر مبتلن مرفوع اور مجرور فارم میں پڑھا گیا اور منصوب فارم میں مبتلین ہی پڑھا جائے گا. تو اسم الفاعل کے معنی ہوں گے اہتمام سے آزمانے والا یا آزمائش میں ڈالنے والا یعنی آزمانے والا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں منقوص مرفوع اور مجرور فارم میں یا کے حذف کے ساتھ لکھا اور بولا جاتا ہے، لیکن یہ یا جو ہے جو حذف ہوتی ہے یہ دو صورتوں میں واپس آ جاتی ہے. یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب اس میں منقوص پر آپ الف لام داخل کر دیں تو وہ یا واپس آ جاتی ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اس کی، جیسے مبتلن یہ مرفوع فارم ہے، مبتلن اس پہ الف لام داخل کروں گا تو یہ بن جائے گا المبتلی، یا واپس آ جائے گی. اسی طرح مجرور فارم میں بھی ہوگا. دوسری صورت یا کے واپس آنے کی ہوتی ہے کہ جب آپ اس میں منقوص کو مضاف بنا کر لے آئیں. تو یہاں پر دیکھیے کہ مبتلی مضاف بن کر آ رہا ہے لہٰذا یا واپس آ گئی ہے. تو یہ بہت اہم پوائنٹ تھا، اس کو پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہاں مزید آپ کو واضح ہو گیا ہوگا. تو مبتلی یہ اسم الفاعل ہے، مضاف ہے اور مرفوع فارم میں ہے کیونکہ انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. کم ضمیر مجرور متصل اس کا مضاف الیہ ہے اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن رہا ہے انا کی. آگے بی نہرن بھی آ رہا ہے جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے. با حرف جر ہے اور نہر مجرور ہے. نہر نکرہ استعمال کیا گیا اور جار مجرور کو ہم مبتلی اسم الفاعل کے متعلق قرار دے دیں گے کیونکہ جار مجرور جن 8 یا 9 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے اس میں سے ایک اسم الفاعل بھی ہوتا ہے. اب ہمارا جملہ مکمل ہو جاتا ہے کہ انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقول القول مفعول بہ محلاً منصوب ہوا قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب الشرط ہو گیا شرط کے لیے، اور پھر شرط اپنے جواب الشرط کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا. اور جواب الشرط والے جملے کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے. اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے. اب یہ جواب الشرط جو ہے یہ ایکچولی آگے چل رہا ہے اور اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی سلامت تک بنا لیں گے، فا کو عاطفہ قرار دے دیں گے. من شرب منہ فلیس منی، پھر ایک جملہ شرطیہ آ جائے گا ہمارا جس میں من شرطیہ ہو جائے گا. اور من کو شرطیہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 جملے آگے آ رہے ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کانٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا. اسٹوڈنٹس اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ من موصول ہے یا من شرطیہ ہے. تو یہ سینس ایک ڈیولپ آپ کے اندر ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ مستقل
جڑے رہتے ہیں انالیسس کے ساتھ۔ تو من یہاں پر شرطیہ مبتدا بن جائے گا، جس کی خبر پھر شرط اور جواب الشرط کے طور پر آئے گی۔ تو من شرطیہ مبتدا ہو گیا۔ شربا فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ شربا یشربو شربن پینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شربا کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور آگے آ رہا ہے منہو جار مجرور کا مجموعہ جو کہ متعلق ہو جائے گا شربا فعل کے، اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ نہر کی طرف جائے گی۔ شربا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن جائے گا، جس کا جواب شرط آ رہا ہے فلیسا منی۔ فا داخل ہوا ہے، فا جزائیہ ہے، اور فا جزائیہ یہاں پر کیوں داخل ہوا ہے؟ اس لیے کہ جواب الشرط جب فعل جامد سے شروع ہو رہا ہوتا ہے تو بھی جواب الشرط پر فا کا داخلہ واجب ہوتا ہے۔ لیسا ایک فعل جامد ہے اور فعل ناقصہ ہے، جس طرح کانا ہوتا ہے اسی طرح لیسا بھی ہے، اور جب بھی فعل ناقص آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ تو لیسا کا اسم ہمیں ظاہراً نظر نہیں آ رہا، تو ہوا ضمیر مرفوع متصل لیسا کا اسم ہو جائے گا، اور خبر جو ہے لیسا کی وہ منی جار مجرور بن کر آ جائے گی۔ پھر لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب الشرط ہو جائے گا، پھر شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر خبر بن جائے گا مبتدا من کے لیے، اور مبتدا من اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور فا عطفہ کی وجہ سے ہم اس کا عطف پچھلے جملے پر کر دیں گے۔ اور اس جملے کو ٹرانسلیٹ اگر ہم کریں گے تو کچھ یوں بنے گا، بس جس نے پیا اس سے وہ نہیں مجھ سے، لفظی ترجمہ۔ اگلا جملہ جس کو ہم انالائز کریں گے وقت کی اس علامت تک رکھ لیں گے، اور یہ بھی واو عطفہ کے ذریعے جوڑیں گے، اور پھر آگے من شرطی آ رہا ہے، جس کے بعد لم یت ام ہو جو ہے یہ شرط بن جائے گا، جس کا جواب شرط فَإِنَّهُ مِنِّي کی صورت میں آپ آگے دیکھ رہے ہیں۔ من شرطیہ کو ہم پھر مبتدا قرار دے دیں گے، اور لم یت ام ہو جو ہے یہ شرط والا جملہ ہوگا، جس میں لم حرف نفی ہے، فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے تو فعل مضارع کو اخف کرتا ہے یعنی مجزوم کرتا ہے، اور زوردار نفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے، اور مضارع کو ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ آگے آ رہا ہے فعل یطعم، آپ دیکھیں کہ فعل مضارع اخف یا مجزوم ہو کر آ رہا ہے یطعم، تو گویا یہ اوریجنلی تھا یطعمو۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ طا عین میم باب سین سے استعمال ہوتا ہے، طعم یطعم طعمن، کسی چیز کو چکھنا یا کوئی چیز کھانا۔ تو یطعم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہی من کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ ہا کی ضمیر جو ہے وہ مفعول بہ کی ضمیر ہے، منصوب متصل، اور وہ لوٹ رہی ہے نہر کی طرف، اور یوں فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن رہا ہے۔ اور لفظی ترجمہ ہم کریں گے اس کا لم یطعمہ کا، اس نے اس کو چکھا ہی نہیں، یعنی یہ لفظی ترجمہ ہوگا فعل کے مطابق، یعنی یہاں پر لم یطعم جو ہے لم یذق کے معنی میں ہے۔ ظاہر بات ہے پانی کو کھایا تو نہیں جائے گا، تو پانی کو چکھا ہی جائے گا، اور ویسے بھی چکھا کھانے والی چیز کو جاتا ہے لیکن پینے والی چیز کو بھی چکھا جا سکتا ہے۔ جواب شرط آگے آ رہا ہے فَإِنَّهُ مِنِّي، فا جزائیہ ہے، اور یہاں پر فا کے داخلے کی وجہ کیا ہے کہ جملہ جزا یا جواب شرط جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ جواب شرط بن رہا ہے جو کہ انہو منی ہے، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، ہا ضمیر منصوب متصل انا کا اسم ہے، اور منی جو ہے وہ انا کی خبر ہے جو جار مجرور کا مجموعہ ہے۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ جواب شرط بن گیا، شرط اپنے جواب شرط کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گئی من شرطیہ کے لیے، اور من شرطیہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور اس جملہ اسمیہ کا عطف بھی ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے اور ترجمہ کریں گے یہاں تک، اور جس نے نہ چکھا اس کو تو بے شک وہ مجھ سے ہے۔ آگے الا آ رہا ہے، الا حرف استثناء ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اللہ کو ہم نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ اللہ کے بعد آ رہا ہے من اغترف غرفتم بیدہ، یہاں پر من آ رہا ہے لیکن من کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے، تو یہ من موصولہ ہم بنا لیں گے۔ من موصولہ ہوگا جس کے نون ساکن کو ملانے کے لیے آگے زیر دی جائے گی، اور آگے جو آ رہا ہے اغترف فعل ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ لیں باب افتعال سے استعمال ہوا ہے، اغترف یغترف اغترافن، یعنی غین را فا اس کا مادہ ہے جس کے معنی ہے اہتمام سے بھرنا یا لینا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے
یہی دیا ہے۔ آگے لفظ آ رہا ہے غرفتن، تو اسکرین پہ ساتھ اس کو بھی دیکھ لیں۔ غین رفع مادے سے باب ضرب یضرب میں استعمال ہوتا ہے غرف یغرف غرفن، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں کوئی رقیق مادہ اٹھانا، جیسے چمچے وغیرہ میں شوربہ لینا یا چلو میں پانی اٹھانا۔ پھر مزید فارمیشن نیچے جو دی گئی ہے وہ ہے غرفتن، جس کی جمع غرفن اور غرفاتن آتی ہے۔ اس کے ایک معنی ہے چلو کے اور دوسرے معنی ہے بالا خانے کے، تو دونوں ڈیفرنٹ معنی ہے، تو خیال کرنا پڑے گا کہاں پر یہ چلو کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہاں پر بالا خانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ چلو کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ غرفتم بیدہ، غرفتن جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے تو اس کو ہم مفعول بھی بنا دیں گے اغترف فعل کے لیے، اور غرفتن کے بعد جار مجرور آ رہا ہے بیدہ، جس میں جار حرف جر با ہے اور مجرور یدی ہی ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، جس میں ید مضاف ہے اور ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا اغترف فعل کے، یا اس کو ہم غرفتن جو کہ نکرہ آ رہا ہے اس کے لیے صفت بھی بنا سکتے ہیں۔ بہرحال اغترف فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق، یا اگر بیدہی کو غرفتن کی صفت بنائیں تو اغترف فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا، اور اغترفہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہی آیت کا کام دے گی۔ من اسم موصول ہے اور من اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ مستثنی ہو جائے گا، جس کا مستثنی منہو ہم فمن شربا منہو کو قرار دیں گے، یعنی اس نہر سے پینے کی رخصت صرف اتنی ہے کہ اس سے صرف اپنے ہاتھ کے ساتھ چلو بھر کر پی سکتے ہیں، یعنی جس نے اس نہر سے چلو بھر پانی پی لیا وہ میرا ساتھی ہوگا، گویا تھوڑا پانی پینے کی رخصت ہے نہ کہ کثیر کی۔ یہاں پھر کسی نے اعتراض بھی کیا ہے کہ مستثنی اور مستثنی منہو کے درمیان ایک اجنبی چیز کے ساتھ فاصلہ ہے، اور وہ اجنبی چیز جو ہے وہ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مستثنی اور مستثنی منہو کے درمیان فاصلہ کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کا جواب پھر یہ دیا گیا کہ جائز ہے، کیونکہ ایک جملے کے دو اجزاء کے درمیان فاصلہ کرنا عام استعمال ہے۔ بہرحال یہ مزید تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ جملہ شرطیہ ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں، صرف ہم نے اللہ کے بعد مستثنی کو جوڑنا تھا تو اس کو ہم نے مستثنی بنا کر جوڑ دیا من شربا منہو کے ساتھ، اور یوں ہمارا یہ جملہ بھی اینالائز ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف، اور اگلا جملہ جو ہے وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے، اور وہ ہے جملہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ فا کو استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، شربوا فعل با فاعل ہے، شین را با مادہ، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور منہ جار مجرور متعلق ہو گیا شربوا فعل کے۔ لفظی ترجمہ ہوگا انہوں نے پیا اس سے، یعنی اس نہر سے پیا، یعنی سب نے پیا، الا قلیلا منہم، تو اللہ حرف استثناء آ گیا۔ اب شریبوں میں جو واو ضمیر مرفوع متصل ہے وہ مستثنی منہو ہو جائے گی، جس میں سے قلیلا منہم کو نکالا جائے گا مستثنی ہونے کی بنیاد پر۔ قلیلا منصوب اسم ہے، نکرہ ہے جس کے صفت آگے آ رہی ہے منہم جار مجرور کا مجموعہ، تو قلیلا منہم کو ہم مستثنی بنا دیں گے موصوف صفت بنا کر، اور جملہ صرف فعل فاعل اور متعلق پر ہی مشتمل ہوگا، کیونکہ قلیلا منہم کو ہم مستثنی قرار دے چکے ہیں واو ضمیر مرفوع متصل مستثنی منہو کے لیے۔ اور لفظی ترجمہ ہم کریں گے اور انہوں نے اس سے پیا سوائے ان میں سے چند کے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم اینالائز کریں گے وقف کی اس علامت تک، اور یہ جملہ بھی چونکہ لمحہ سے شروع ہو رہا ہے لہٰذا اسی طرح شرط اور جواب الشرط بنائیں گے، تو جو جواب الشرط والا حصہ ہوگا وہ اگلی لائن میں وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے۔ فا کو پھر استنافیہ قرار دے دیں گے، لمحہ آپ کا ظرفیہ ہینیہ کہلائے گا، مفعول فی مقدم بنا لیتے ہیں اس کو۔ لمحہ کے بعد فعل آ رہا ہے جاوزا، جس کے ساتھ ہا کی ضمیر جو ہے منصوب متصل مفعول بہ کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ اب جاوزا فعل کو اگر ہم دیکھیں تو باب مفعلہ سے استعمال ہوا ہے، جیم واو اور زا مادہ ہے، جاوزا یجاوزو مجاوزتن، جس کے معنی ہے وسط سے آگے بڑھنا، یعنی دریا کے وسط سے گزرنا، یعنی دریا پار کرنا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ جاوزا ہو فعل فاعل مفعول بہ کا مجموعہ ہو گیا، اور آگے ہوا ضمیر آ رہی ہے جو کہ مرفوع منفصل ہے۔ اس کے آنے کی وجہ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ
کی تاکید لائی جاتی ہے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، پھر اس کے بعد کسی اسم ظاہر کو ہم معطوف بنا سکتے ہیں. تو آگے واو عاطفہ آ رہا ہے اور معطوف ایکچولی بن رہا تھا الذین آمنوا معہ، یعنی الذین آمنوا معہ جو ہے یہ اسم ظاہر ہے، اس کا عطف ہم نے کرنا تھا جاوزہ فعل کے اندر جو ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے تو اس پہ عطف نہیں ہو سکتا، لہٰذا پہلے اس ضمیر کی تاکید لائی گئی ضمیر مرفوع منفصل ہوا کے طور پر اب عطف ہو سکا. تو میں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. الذین اسم موصول ہے جس کا صلہ آمنو معہو آپ دیکھ رہے ہیں. آمنو فعل با فاعل ہے جس میں واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، اور معہو جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے اور یہ متعلق ہو جائے گا آمنو فعل کے. آمنو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہوا الذین اسم الموصول کے لیے، اور آمنو میں جو واو ضمیر مرفوع متصل ہے یہی آیت کا کام دے رہی ہے، اور موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ معطوف ہو گیا جس کا معطوف علیہ جو ہے وہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے. اور پھر جاوزہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ کے شرط ہو گیا. اور ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا: پھر جب عبور کیا اسے طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے. اب جو جواب الشرط آ رہا ہے وہ ہے قالو، وہ کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. قالو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فاعل آ گیا ہے مقول القول یا مفعول بھی ہے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. لا نفی جنس ہے جس کا اسم طاقت کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور لا نفی جنس کا اسم ہم جانتے ہیں کہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے اگر مفرد اسم آ رہا ہو. لنا جو ہے یہ جار مجرور خبر بنا لیں گے لا نفی جنس کی، اليوم ظرف بن جائے گا، اور بجالوتا جار مجرور کا مجموعہ یہ متعلق ہو جائے گا لا نفی جنس محذوف خبر کے ہی، جس میں با حرف جر ہے اور جالوت جو ہے یہ مجرور ہے، خیر منصرف اسم ہے اس لیے آپ اسے مجرور بھی زبر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. واو عاطفہ ہے اور جنود ہی مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے جس میں جنود مضاف ہے اور ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف ہو جائے گا جس کا معطوف الیہ جالوت ہوگا، پھر جالوت معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور پھر با حرف جر کو مجرور کے ساتھ ملا کر ہم لا نفی جنس کی جو محذوف خبر ہے اس کے متعلق کر دیں گے. پھر لا نفی جنس اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مقول القول بن جائے گا، محلاً منصوب ہو جائے گا مفعول بھی قالو فعل کے لیے، اور پھر قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط یا جزا بن جائے گا. اور ترجمہ ہم کریں گے اس جواب الشرط کا. انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے، کچھ طاقت نہیں ہم میں آج طالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی. اس کے بعد اگلا جملہ جسے ہم انالائز کریں گے وہ ہم وقف کی سلامت اگر بنائیں تو کیا بنتا ہے دیکھتے ہیں اس کو. قالا فعل ہو جائے گا جس کا فاعل الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کی صورت میں آ جائے گا. الذین اسم موصول ہوگا جس کا صلہ یظنون انہم ملاقو اللہ کی صورت میں آئے گا. جو صلہ ہے اس میں فعل یظنون ظن یظنو ویسے تو گمان کرنے کے معنی میں آتا ہے لیکن یقین کرنا کے معنی میں بھی آتا ہے. دو مفعول یہ ڈیمانڈ کرتا ہے فعل. فاعل یظنون کا واو ہے ضمیر مرفوع متصل، اور قائم مقام دو مفعولوں کے انہ ملاق اللہ آپ دیکھ رہے ہیں مصدر معول جو کہ انہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر بنا رہا ہے. انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اسم ہم ضمیر منصوب متصل اور ملاق اللہ خبر. ملاقو لام کاف یا مادے سے باب مفعلہ لاقا یلاقی ملاقاتن یعنی ملاقات کرنا، اس سے پھر اسم الفاعل بنا ہے ملاقن اسم منقوص، اور ملاقن کی جمع ہوگی ملاقیونا جو کہ پھر ملاقونا بن جائے گی، اور ملاقونا کو جب ہم مضاف کے طور پہ استعمال کریں گے تو نون ڈراپ ہو جائے گا. عام عربی میں جمع سالم مذکر کا نون ڈراپ ہونے کے بعد الف نہیں لکھا جاتا، لیکن قرآن مجید کا یہ اپنا رسم الخط ہے تو آپ کو یہاں پر الف لکھا ہوا مل رہا ہے. یعنی عام عربی میں یہ الف نہیں لکھا جائے گا لیکن قرآن مجید میں لکھتے ہوئے الف لکھنا پڑے گا. اس میں جلالہ مضاف الیہ ہے، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ انا کی خبر ہو گئی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر معول ہو کر صدہ مصدہ مفعولی یظنون فعل کے ہو گیا، اور یظنون فعل اپنے فاعل اور قائم مقام دونوں مفعولوں کے مل کر یہ صلۃ الموصول ہو گیا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر فاعل ہو گیا قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہوا. لیکن ابھی مفعول بھی یعنی مقول القول چاہیے جو کہ
نیچے آ رہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہاں تک ہم مقول القول کو اینالائز کر لیں گے. مقول القول جو ہے وہ کم سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کم اس میں استفہام ہے، اور کم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کم استفہامیہ ہوتا ہے اور ایک کم خبریہ ہوتا ہے. کم خبریہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، چاہے اس پر حرف جر من لگا ہو یا نہ لگا ہو. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کم اسم استفہام کے بعد من لگا ہوا ہے، اور پھر فئۃ جو ہے وہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے. انالیسس اس طرح کیا جاتا ہے کہ کم کو مبتدا بنا لیا جاتا ہے کیونکہ اس میں استفہام ہے، اور اسماء استفہام جو ہیں یہ مبتدا بن سکتے ہیں اگرچہ یہ نکرہ ہوتے ہیں. من فئۃ جار مجرور ملا کر کم کی تمییز بنا لیا جاتا ہے، کیونکہ کم جو ہے ایک مبہم اسم ہوتا ہے، لہٰذا اسے تمییز کی ضرورت ہوتی ہے. تو گویا کم ممیز من فئۃ تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر پھر مبتدا بن جائے گا. لیکن فئۃ کے آگے اس کی صفت بھی آ رہی ہے قلیلۃ، تو گویا فئۃ قلیلۃ موصوف صفت مل کر مجرور ہوگا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر تمیز بنے گا کم اسم و استفہام کے لیے. فئۃ لفظ کو ذرا دیکھ لیں، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں فا حمزہ یا مادہ ہے، با فتحہ سے استعمال ہوتا ہے، تو فا یا یفعیو فعین، اور تبدیلی کے بعد فا یفع فعین، کسی چیز کو پھاڑ کر الگ الگ کرنا. اور فئۃ کے بارے میں لکھا ہوا ہے خان صاحب نے کہ اسم ذات ہے، پھاڑا ہوا ٹکڑا، یعنی جماعت یا گروہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور قلیلۃ واضح لفظ ہے، قلیل کی مؤنث کم کے معنی میں. خبر جو آ رہی ہے مبتدا کی وہ ہے غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. غلبت فعل ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں غین لام با مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے. غلبہ یغلب غلبن، اور غلبن کسی پر بالادستی حاصل کرنا یعنی غالب آنا. غلبت چوتھا صیغہ ہے فعل ماضی کا، تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے لیکن آگے مرفوع اسم کوئی نہیں ہے، تو غلبت کے اندر جو ہیا کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہم بنا دیں گے جو فئۃ قلیلۃ کی طرف لوٹے گی. آگے فئۃ کثیرۃ آ رہا ہے جو کہ موصوف صفت ملا کر ہم مفعول بھی بنا دیں گے غلبت فعل کے لیے، اور باذن اللہ جار مجرور کا مجموعہ ہو جائے گا جس میں با حرف جر ہے، اور اذن اللہ مجرور ہوگا جس میں اذن مضاف ہے اور اس میں جلالہ مضاف ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا غلبت فعل کے. غلبت فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر ہو جائے گا مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قال فعل کے لیے مفعول بھی مقول القول بن جائے گا، لہٰذا محلاً منصوب قرار دیا جائے گا. اور ترجمہ ہم کریں گے اس حصے کا. کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے. اور مقول القول آگے چل رہا ہے واو عاطفہ کی مدد سے. اللہ اس میں جلالہ مبتدا بن جائے گا جس کی خبر مع الصابرین ظرف اور مضاف الیہ کی صورت میں آ جائے گی، اور یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا جس کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے اور ترجمہ کریں گے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو الحمدللہ جی ہم نے محنت کر کے کوشش کر کے اس آیت کو انالائز کر لیا، اس کا ترجمہ بھی کر لیا جتنا کہ ہم سے ہو سکتا تھا. اب ہم اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں. فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر جدا ہوا، قالا تو کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. فمن شرب منہ، پس جس نے اس میں سے پیا، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں. ومن لم یطعمہ، اور جس نے اسے نہ چکھا، فإنہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لے. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس سے پی لیا. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، تو جب وہ اور اس کے ساتھ وہ لوگ نہر سے پار ہو گئے جو ایمان لائے تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو الحمدللہ جی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 جو کہ طویل آیت تھی،
الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔